المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ زمزمی کی 5ویں عقد کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ 5ویں عقد کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے ما یرجع الی مباحث المعانی المتعلقہ بالاحکام، یعنی اس عقد میں ناظم رحمہ اللہ علوم القرآن کے ان مباحث کا تذکرہ فرمائیں گے جن کا تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے۔ یعنی جیسے میں بار بار یہ بات سمجھاتا رہا ہوں کہ اس نظم میں ناظم رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت ایک ترتیب قائم فرمائی ہے، یعنی اس نظم کا آغاز ان مباحث کے ذریعے سے ہوا جن کا تعلق وحی کی حقیقت کے ساتھ ہے، اس کے بعد کیفیت النزول کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا مکی مدنی، یعنی وہ سارے مباحث جن کا تعلق وحی کے نزول کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچا، اب آپ کی ذمہ داری قرآن کو پہنچانے کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیسے جمع فرمایا، اس کے بعد صحابہ کے دور میں جمع قرآن کی کیا کیفیات رہیں، اس کے بعد یعنی صحابہ سے آگے ہوتے ہوئے یہ قرآن نسلاً بعد نسلٍ آج تک یہ قرآن کیسے منتقل ہوتا رہا، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ قرآن آپ تک پہنچا، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پہنچ جانے کے بعد قرآن کو پڑھنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے ان مباحث کا تذکرہ فرمایا ما یرجع الی الادا، جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ پڑھنے پر قادر ہو گئے، آپ قاری بن گئے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کا معاملہ ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کا معاملہ ہے، کیونکہ جب تک آپ لفظ کو نہیں سمجھیں گے آپ جملے کو نہیں سمجھ پائیں گے، جب تک جملے کو نہیں سمجھیں گے تب تک کسی حکم کو یعنی مستنبط کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا ما یرجع الی الالفاظ، وہ مباحث جن کا تعلق الفاظ کی مختلف یعنی قسموں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب 5ویں عقد میں ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، جملہ آپ کے سامنے آ گیا، اب اس سے شارع کی مراد، اللہ رب العزت کی مراد کو سمجھنا، احکام کا استنباط کرنا، اس کے متعلق جو مباحث ہیں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس میں ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ 14 نوعًا، کہ اور اس یعنی اس والی عقد میں 14 مختلف قسم کے مباحث کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا فرمایا، پہلی جو قسم ہے العام الباقی علی عمومہ، یعنی وہ حکم جو نازل ہوا عام یعنی سبھی کے لیے اور وہ اپنے عموم پر ہی باقی ہے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ عام سے ہماری کیا مراد ہے، هو المستغرق لما یصلح له بحسب وضع واحد من غیر حصر، کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک نوع کی سبھی قسم کے یعنی ایک نوع کے سبھی افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر الناس کہا گیا تو الناس سے کیا مراد ہے، اس سے کوئی خاص فرد یعنی مراد نہیں ہے، بلکہ الناس
اسم جنس جمعی یعنی ایک صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ الناس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ عام ہے، اور جب تک اس کو کسی کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ الناس سے ہم سبھی لوگوں کو ہی مراد لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد یعنی اس چارٹ کے ذریعے سے ہم نے دیکھا تھا، یعنی پچھلی پوری بحث کو اس میں ہم نے سمیٹا تھا کہ عام سے کیا مراد ہے، اور قرآن مقدس میں سیغ العموم یعنی عام کن کن سیغوں کے ساتھ وارد ہوتا ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک اہم بحث ہے عام کی قسمیں، یعنی عام کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ اس میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ العام الباقی علی عمومہ، وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہے۔ دوسرا العام المراد بہ الخصوص، وہ عام جس سے مراد خاص ہے۔ تیسرا العام المخصوص۔ یہ عام کی 3 قسمیں ہیں جس میں سے ہم نے ایک پہلی قسم کو پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ مختصر طور پر یعنی یاد دہانی کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ القسم الاول میں یعنی وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ هو اللفظ فی اصلہ عام وقد بقی علی دلالتہ اللغویہ فی کونہ دالا علی جمیع الافراد، یعنی یہ وہ لفظ ہے جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بھی یعنی ایک جنس کے سبھی افراد کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور یہاں بھی کوئی تخصیص اس میں وارد نہیں ہوئی، یعنی یہ اپنے عموم پر باقی رکھا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، یعنی نکاح کا جہاں تک تعلق ہے تو تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، تو اس میں کسی یعنی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ جو کا لفظ ہے یہ یعنی ہر کسی کی ماں کا ایسا ہی حکم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس کے حوالے سے جو امام بلقینی رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے کے جو ملاحظات ہیں اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ اس کے بعد یعنی عام کی دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ عام یراد بہ الخصوص، یعنی ایک کیا ہے پہلا کیا تھا؟ العام الباقی علی عمومہ، وہ عام جو اپنے عموم پر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے عام یراد بہ الخصوص، اس سے کیا مراد ہے؟ وہو فی ذاتہ لفظ عام، یہ والی جو قسم ہے یہ لفظ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے عام ہی ہوتا ہے، لیکن لا یشمل جمیع الافراد، اس میں اس جنس کے سبھی افراد شامل نہیں ہوتے۔ یہ کیسے بات سمجھ آئے گی؟ مثال سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہیں۔ اب اگر اس آیت پر ہم غور کریں گے تو لفظ کیا وارد ہوا ہے؟ لفظ وارد ہوا ہے الناس۔ الناس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں معرف بالف اللام ہے، اور یہ کس کی قسم ہے؟ یہ عام لفظ ہے۔ الناس سے بنیادی طور پر اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے الناس سبھی لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن ہم یہاں پر جانتے ہیں یعنی روایات کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، اس آیت کے سبب النزول کی بنیاد پر کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ نعیم ابن مسعود وہ آئے اور کس کے پاس آئے؟ صحابہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم جنگ کی تیاری مت کرو کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے لڑنا، سبھی لوگ مل کر تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں۔ تو پہلا جو الناس ہے الذین قال لهم الناس، یعنی وہ لوگ جن سے یعنی لوگوں نے کہا، جن سے لوگوں نے، تو کہنے والا کون تھا؟ کہنے والے لوگوں کی بڑی جماعت نہیں تھی، کہنے والا ایک صاحب تھا، نعیم ابن مسعود تھا، ٹھیک ہے۔ ان الناس، اس کے بعد کیا کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیا پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر آ گئے تھے؟ ہر زمانے کے لوگ جمع ہو کر آئے تھے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں الناس
اپنی بناوٹ کے اعتبار سے تو دلالت کرنا چاہیے تھا ہر کسی انسان پر، لیکن ہم جانتے ہیں یہ عقلی طور پر بھی مستحیل ہے، اور روایات کی بنیاد پر بھی ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا نہیں آئی تھی جمع ہو کے لڑنے کے لیے، یعنی مخصوص قبائل قریش اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جمع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر کیا معاملہ آیا کہ لفظ تو عام استعمال کیا گیا، لیکن اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے خاص کسی گروہ پر دلالت کرنا مراد تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو تھا اگر ہم کہتے یعنی الناس اپنے عموم پر ہی باقی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہاں پر لفظ تو عام استعمال کیا گیا، لیکن اس سے مراد اس جنس کے سبھی افراد نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی ایک خاص قسم مراد ہے۔ یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کبھی کبھار لفظ تو جمع استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد ایک ہی ہے، اس سے مراد نعیم ابن مسعود ہے، یا لفظ جمع ہوا ہے استعمال اس سے، لیکن لوگوں کا ایک گروہ مراد ہے، یعنی قریش اور ان کے ساتھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے عام یراد بہ الخصوص، یہ عام تو لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں یعنی مراد خاص ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ النوع الثالث العام المخصوص۔ دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے لفظ کے اعتبار سے تو یہ ایک جیسا لگتا ہے، لیکن اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمے اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے جو بھی لوگوں میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ الناس، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ حق ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بات سمجھ آئی کہ ہر کسی انسان پر حج کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آیت اپنے الفاظ سے تو یہی معنی دے رہی ہے ابتدائی طور پر، یعنی اول وہلۃ پہلی نظر سے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کو فوراً تخصیص کر دی گئی من استطاع الیہ سبیلا، یعنی لیکن سبھی لوگ مراد صرف وہ لوگ جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی خطاب تو عام کیا گیا لیکن اس میں سے کچھ کو پھر باہر کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر فرق عام المخصوص اور خاص میں فرق ہے۔ جو خاص حکم ہوتا ہے خاص، وہ پہلے ہی لوگوں کے ایک گروہ پر، یعنی اس سے مراد صرف لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، خاص حکم، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کا جو حکم تھا وہ کس کے لیے تھا؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، مطلب فرض کے درجے میں، باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ صرف لوگوں کی ایک جماعت مراد ہے، باقی اس کے مکلف نہیں ہے۔ یہاں پر الٹا ہے، یہاں پر سبھی لوگوں کو خطاب کیا گیا، عام حکم کیا گیا، لیکن اس میں سے پھر کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ذمہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ سب حج کریں، لیکن پھر خود کچھ افراد کو باہر کیا، یعنی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان پر یہ واجب نہیں ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا کہا گیا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس میتہ میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر میتہ کا کھانا بھی جائز ہے، یعنی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی جو حالت اضطرار میں ہو وہ مردار کا استعمال کر سکتا ہے، یا مردہ جانوروں میں سے جو سمندر میں یعنی پلنے والے جو جانور ہیں ان کا گوشت یعنی مر کر بھی کھانا ہمارے لیے، مچھلی ہے مثال کی، مچھلی مری ہوئی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ یہاں پر حکم تو پہلے عام آتا ہے، لیکن اس میں سے پھر کچھ افراد کو باہر کیا جاتا ہے، یعنی عام اس میں سے کچھ افراد کو خاص کر کے باہر کر دیا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں العام المخصوص۔ اب اگر فرق کا تذکرہ کیا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی عام یراد بہ الخصوص اور عام المخصوص میں کیا فرق ہے، تو فرق بنیادی طور پر یہ ہے جو عام یراد بہ الخصوص ہے وہ لفظ جو ہے
وہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے تو اپنے اندر سب کو شامل کرتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ حکم سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، وہ اس میں حکم سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اہم چیز ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں تک یعنی عام یراد بہ الخصوص کا تعلق ہے تو یہ مجاز ہے، یہ مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بحث کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مجاز کے حوالے سے علماء کے درمیان جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جو علماء قرآن اور لغت میں مجاز کے ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک جو پہلی قسم ہے وہ مجازی طور پر استعمال ہوئی۔ کیوں؟ الناس کا جہاں تک تعلق ہے تو الناس اپنی اصل وضع کے اعتبار سے کس کے لیے بنا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سبھی افراد شامل ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا جب کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یہاں پر ناس اپنے اصل معنی میں استعمال یہاں پر نعیم ابن مسعود اور دوسری جگہ پر قریش اور ان کے ساتھیوں کے حق میں استعمال ہوا۔ یعنی سمجھ کیا آیا بات کیا سمجھ آئی کہ ناس اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مجازن استعمال ہوا ہے، ان علماء کے نزدیک جو مجاز کے ہونے کے قائل ہیں۔ اچھا، جہاں تک دوسرے کا یعنی تعلق ہے، دوسری قسم کا یعنی جو عام المخصوص ہے، عام المخصوص میں بھی بظاہر ایسا ہی ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ الناس تو لفظ ہونا چاہیے تھا سب کے لیے، لیکن اس میں سے کچھ افراد کو باہر کر دیا گیا، تو یہ لیکن پھر بھی علماء کے اکثر علماء کے نزدیک مجاز نہیں ہے، حقیقت میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے یعنی اکثر شافعی علماء، اسی طرح احناف کی اکثر کا یعنی کثرت، اور حنابلہ سبھی حنبلی علماء، بلکہ امام الحرمین امام جویری رحمہ اللہ کے نزدیک سبھی فقہاء اسی بات پر ہے کہ العام المخصوص جو ہے وہ مجازن نہیں بلکہ حقیقت میں استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کے نزدیک یعنی اس کی ایک حد مقرر ہے کہ آپ کب کہیں گے کہ یہ تخصیص ہو گئی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ اس کے ذمے میرے 3 روپے ادھار ہیں، میں کہوں گا وہ شخص یعنی اس کے پاس میرے 10 روپے ہیں 7 کو چھوڑ کر، اگر میں ایسے بات کہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے کا صحیح ہے، یہ استثناء صحیح نہیں، یہ تخصیص صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ تخصیص کی زیادہ سے زیادہ مقدار بعض علماء کے نزدیک نصف تک ہوتی ہے، نصف کے آگے یہ تخصیص نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ اپنی تفصیلات ہیں، وہاں کی طرف ہم ابھی نہیں جاتے، تو فی الحال ہم مختصر یہ جانیں گے کہ العام المراد بہ الخصوص یعنی مجاز کے قائل علماء کے نزدیک کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ مجازن استعمال ہوتا ہے، اور جہاں تک عام المخصوص کا تعلق ہے تو اس کو اکثر علماء اور فقہاء کے نزدیک وہ کیا ہے، وہ حقیقتاً میں استعمال ہوا، حقیقت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سبھی مباحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نظم کی طرف آئیں گے، یعنی سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 27۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی النوع الثانی والثالث کے حوالے سے العام المخصوص والعام الذی ارید بہ الخصوص، یعنی پہلی قسم کیا تھی؟ العام الباقی علی عمومہ، وہ عام جو اپنے اصل حالت پر باقی ہے۔ دوسرا العام المخصوص، اور تیسرا والعام الذی ارید بہ الخصوص، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَاءَ لِمَنْ أَقَاصَ وَالثَّانِي نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ۔ تو فرماتے ہیں جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے یعنی العام المخصوص کا تعلق ہے، فرماتے ہیں ناظم رحمہ اول شاء، اس کی مثالیں بہت ہیں، لمن اقاصا، جو تلاش کرنے والا ہو اس کو اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ والثانی، اور دوسری جو ہے دوسری قسم نحو یحسدون الناس، اس کی مثال کیا ہے؟ یحسدون الناس۔ اس کی یہ کون سی آیت ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی کیا یہ لوگ یعنی جلتے ہیں اس صاحب پر جس پر ہم نے اپنے انعامات انہیں نازل فرمائے۔ یہاں پر ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ اہل کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ ان پر اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا، ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا؟ تو یہاں پر ناس کا لفظ تو استعمال ہوا، لیکن اس سے مراد
خاص ہے، جس سے میں نے عرض کی اس کی کس کی مثال ہے؟ العام الذی ارید بہ الخصوص۔ اس کے آگے فرماتے ہیں وَأَوَّلُ حقیقہ، جہاں تک عام المخصوص کا تعلق ہے تو یہ اپنے استعمال کے اعتبار سے حقیقت ہے، یعنی مجاز اور حقیقہ کے درمیان یہ حقیقہ کے ڈومین میں آتا ہے۔ والثانی مجاز، اور جہاں تک العام الذی ارید بہ الخصوص کا تعلق ہے وہ مجازاً استعمال ہوتا ہے لمن یعانی، ان علماء کے نزدیک جو مجاز کے قائل ہیں۔ اس کے بعد اہم بات ہے، فرماتے قرینۃ الثانی ترا عقلیہ، جہاں تک دوسری کا تعلق قسم کا تعلق ہے اس کا قرینہ عقلی ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور جیسے ہم نے اوپر والی آیت پڑھی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو عقل کے اعتبار سے بھی انسان یہ تو بات واضح طور پر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری دنیا امڑ کر نہیں آئی تھی، سارے لوگ یعنی اٹھ کر نہیں آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی عقل کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ وَأَوَّلُ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّةً، اور جہاں تک یعنی پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس نص کا ہونا ضروری ہے۔ وَالثَّانِي جَازَ أَن يُرَادَ الْوَاحِدُ، اور جہاں تک دوسری قسم یعنی العام الذی ارید بہ الخصوص کا تعلق ہے، یہاں پر یہ بات بھی جائز ہے کہ لفظ تو جمع استعمال ہوا ہو لیکن مراد ایک ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا ایک جگہ نعیم بن مسعود مراد تھے، دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، لفظ تو جمع کا استعمال ہوا لیکن مراد صرف ایک ہی فرد ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَأَوَّلُ لِحَاذَا فَاقِدُ، لیکن جہاں تک پہلی قسم العام المخصوص کا تعلق ہے وہاں پر یہ بات جائز نہیں ہے۔ تو اس بحث کو میں نے یعنی بہت تیزی کے ساتھ سمیٹا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے مقدمۃ التفسیر کے دروس ہیں اس کا درس 37، 38، 39، 40 تقریباً 5 دروس میں ہم نے یعنی اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھایا ہے۔ تو یہاں پر تو اس پوری بحث کا 2 لیکچرز میں ہم نے خلاصہ بیان کر دیا۔ تو تفسیرات کے لیے آپ یعنی مقدمۃ التفسیر جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈڈ ہے، اس کا لیکچر نمبر 37، 38، 39 اور 40 اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله ربي واحد وأنا